23 complete grueling and grinding years of sacrifice till the end of his life. اور جب تک وہ کھڑے نہ ہو سکے ان کے پاؤں میں سے ہمت ختم ہو گئی. مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا Did you ever see your husband praying while sitting? او ام المومنین, کبھی آپ نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے ہیں؟ یعنی قلت لعائشہ هل كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو قاعد, کبھی بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی؟ قالت نعم بعدما حتمه الناس, ہاں انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی. کب؟ جب لوگوں کی بیشنگ نے, ان کے تانوں نے, ان کی طرف سے مشکلات نے ان کو بٹھا دیا زمین پہ. Because of his limitless sacrifice, his limitless efforts and ocean of sacrifice, people love him. Humanity loves him. The jinn love him. Rather the creation loves him. پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے, اور صرف محبت نہیں, they are obsessed with him صلی اللہ علیہ وسلم. And that was a kind of love that made stones speak, جنہوں نے پتھروں کو بلوا دیا. ایسی محبت جس نے درختوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیا, ایسی محبت جس نے درختوں کو رلا دیا, ایسی محبت جس نے animals کو رلا دیا. Love that made animals to weep. Love that humbled loins on their places, on their tracks. And this is not exaggeration. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. واللہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ میں جو مجھے رسالت سے پہلے سلام کرتا تھا. انی لأعرفہ الآن, میں ابھی بھی اس کو جانتا ہوں. یعنی مکہ میں جب میں نبی نہیں تھا, جب میں رسول اللہ نہیں تھا, میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو کہ مجھ پہ سلام پیش کرتا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے انی لأعرفہ الآن, میں اب بھی جانتا ہوں اس پتھر کو وہ کہاں پہ ہے. Love that caused stones to speak. Stone praised in his hands. انہوں نے حدیث میں کیا آتا ہے, ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ انی لشاہدا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقہ. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک حلقہ چل رہا تھا. فی یدہ حصا فسبحنا فی یدہ وفینا ابو بکر وعمر وعثمان وعلی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھوں میں کچھ سٹونز تھے, کچھ کنکریاں تھیں. کہتے ہیں کہ وہ بولنا شروع ہو گیا اور اللہ کی پریز کرنا شروع ہو گیا, سبحان اللہ کہنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر, ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. دس واز اے کائنڈ آف لو. صرف انسان اور جنات ان سے محبت نہیں کرتے تھے, بلکہ چرند پرند نباتات حیوانات مخلوقات ان سے محبت کرتے تھے. لو دیٹ caused tree trunks to weep. This is reality. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک ٹری ٹرنک, ایک درخت کا تنا تھا جو کہ چیسٹ ہائٹ کا تھا, اس کے پاس کائنڈلی یہ شور نہ ہو, تو خطبہ دے رہے تھے وہ, اور خطبہ دیتے تھے ایک ٹری ٹرنک کے پاس. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے ذرا. اوکے, سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسی جگہ پہ خطبہ دیتے تھے کہ مسجد نبی کے اندر ایک ٹری ٹرنک تھا, اور وہ
اس پہ ٹیک لگا کے اس پہ لین کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا انصار میں سے، ایک اور روایت میں تھا کہ ایک عورت نے کہا انصار میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک پلپٹ نہ بنا لیں، آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا لیں جس میں آپ بیٹھ کے ہمیں خطبہ دیا کریں. تو انہوں نے کہا وائی ناٹ، بنا لیجئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لایا گیا تو آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا. جب آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا اور خطبہ دینے لگے، the tree trunk began to scream and weep like a baby which is displeased with his mother. جابر بن عبداللہ، صحیح مسلم کی آتھینٹک نریشن ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اس ٹری کے پاس آئے اور اس کو ہگ کر لیا زور سے. You know, we talk about tree huggers nowadays. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the first person to hug a tree. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ it was crying, it missed hearing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala while I was standing besides. یعنی مجھے مس کر رہا تھا اور میرا اس پہ ٹیک لگا کے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی واعظ و نصیحت کرنا مس کر رہا تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر میں اس کو اس طرح چھوڑ دیتا اور اس کے پاس آ کے اس کو حق نہ کرتا تو واللہ یہ قیامت کے دن تک روتا رہتا اور چیختا رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو کاٹ کے اس کو دفنا دیجئے، بیکاز the grief is so strong کہ اس کو اب دفن نہیں کرنا چاہیے زمین کے اندر. just cut and bury it. اللہ اکبر. love that caused trees to weep, love that caused trees to move. This is reality. This is no hocus pocus or sci-fi movies or Harry Potter. This is reality. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹریول کر رہے تھے until we reached a valley of fragrance. بہت خوشبودار ویلی میں ہم پہنچ گئے اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to respond to the call of nature to relieve himself. اور میرے پاس پانی تھا تو میں ان کو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حتیٰ کہ وہ جب ایک جگہ پہ گئے تو درخت بہت دور تھے. ویلی کے ایک کارنر پہ ایک درخت تھا اور دوسرے کارنر پہ دوسرا درخت تھا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے ایک درخت کے پاس اور اس کی برانچز کو پل کیا اور کہا انقادی علی باذن اللہ، انقادی علی باذن اللہ، آؤ میرے ساتھ اللہ کے حکم سے. تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہو گیا اور وہ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کو یہ کہا کہ انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ آؤ. اور دونوں درخت یہاں اللہ کے نبی چل رہے ہیں اور دونوں درخت ان کے ساتھ چل رہے ہیں، حتیٰ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کہ اللہ کی نے کہا کہ مجھے کور کر لو، اور درختوں نے اپنی برانچز کے ساتھ ان کو کور کر لیا. اللہ اکبر. These miracles are from the hundreds of miracles Allah subhanahu wa ta'ala gave to our Habib صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہتے ہیں کہ میں I realized کہ I was looking at him، تو میں نے منہ موڑ لیا اور پھر کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس میری طرف چل کے آ رہے تھے اور ایک درخت اپنی جگہ پہ چلا گیا اور دوسرا اپنی جگہ پہ چلا گیا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ، یعلا ابن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 3 چیزیں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو میں بھلا نہیں سکتا. ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریول کر رہے تھے اور ٹریول کرتے کرتے جب آرام کرنے کا موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹ گئے اور آرام فرما رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخت کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا، اپنی روٹس کو پل کیا اور اپنی شاخوں کو ہلاتے اور روٹس کو ہلاتے ہلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان پہ شیڈ کر کے کھڑا ہو گیا. I was astonished, I was surprised کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر کچھ دیر رہا اور پھر چلا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ what was that? I saw something very strange, let me share it with you. XYZ happened. یہ ہوا، میں نے دیکھا. تو آپ سے کہا کہ this is not a surprise, this is not a surprise. کہتے ہیں ہی شجرہ استأذنت ربها في ان تسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها. کہتے ہیں کہ یہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ میرے قریب آئے اور مجھ پہ سلام بھیجے، مجھ پہ درود بھیجے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درخت چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں، تو میرے مسلمان بھائی اور بہن ہم کیوں کنجوسی کریں اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے میں. جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے سے صلی اللہ علیہ وسلم،
جب بھی موقع ملے، جب بھی بیٹھے ہیں، جب بھی کسی حالت میں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تخفى ہمک ویغفر لک ذنبک، آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کی پریشانی اور مشکلات بھی دور کر دے گا. Love that caused animals to weep upon seeing the blessed face of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، یعنی گارڈن میں گئے جہاں پہ اسے کیملز کھڑے ہوئے تھے. ایک کیمل نے ان کو دیکھا اور وہ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتے ہی وہ رونے شروع ہو گیا اور رو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا حتیٰ کہ وہ ریلیکسڈ ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اور پھر مڑ کے کہا کہ یہ کس انصاری کا یہ کیمل ہے؟ تو ایک شخص انصار میں سے ایک لڑکا سا تھا، وہ کھڑا ہوا کہ رسول اللہ یہ میرا کیمل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یو آر میکنگ ہم گو ہنگری اینڈ گیونگ ہم ٹو مینی ٹاسکس، تم اس کو کھانا بھی کم دیتے ہو اور کام بھی سے بہت لیتے ہو، ایسے مت کرو. اور اس کو ڈانٹا اور ایڈوائز کیا. ہم نے اسیوم کر لیا کہ یہ تمام یہ میریکلز صرف سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں سے کچھ حصہ دیا تھا. ایک اور واقعہ، اللہ اکبر، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نک نیم تھا سفینہ. یعنی وہ جب بھی ٹریول کرتے اور جہاد میں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے سامان دے، میں اپنے پاس اٹھا لیتا ہوں اپنے رائڈنگ بیسٹ پہ یا اپنے کندھوں پہ. تو آپ اس سے دیتے، وہ کہتے اور دے مجھے، میں اٹھا لوں گا سامان، اور دیتے. وہ کہتے ہیں مجھے اور دے، میں اٹھا لوں گا، آپ اور دیتے. وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ یو آر سفین، یو آر لائک اے سفینہ، یو آر لائک اے شپ، جو کہ بہت زیادہ لگیج کیری کر سکتی ہے. سو ان کو یہ نام بہت پسند آیا اور ہمیشہ انہوں نے اس کو اپنا نام بنا لیا، اپنا نک نیم چوز کر لیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ہی واز ٹریولنگ تھرو اے بوٹ، سمندر میں سفر کر رہے تھے، اینڈ دا بوٹ بروک ڈاؤن. جب وہ ٹوٹ گئی اور سیلاب آیا تو انہوں نے ایک اس کے پلانک سے، ایک اس کے لکڑی کے پھٹے سے وہ ہولڈ کر کے رہے حتیٰ کہ وہ ایک آئی لینڈ کے پاس پہنچ گئے. اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ چلنا شروع ہوئے اور ایک جنگل تھا، اور جنگل میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، spelting towards him to eat him. یعنی خلاص it is death. تو فوراً سے انہوں ذہن میں کیا ہے کہ میں کیسے بچوں اسے؟ کہتے ہیں ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیر کو آواز دی اور کہا کہ ابو حارث is one of the names of lion. بہت سارے نام ہیں عربی میں، more than 300 names, right؟ بہت سارے نام ہیں، اسد، حارث، حیدر.